بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم موبائل کی طرف دیکھیں تو جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سینکڑوں اپلیکیشن ہوتی ہیں، ہم ان کو کھولتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جب کال آتی ہے تو موبائل فون سب سے اپر لیول پر کال کو شو کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کال کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو حضرت انسان جس کو رب تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن آج وہی عبادت میرے اور آپ کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے کہ ہم سے فجر کی نماز ادا نہیں ہوتی، لیکن ہم نے ٹوکرا سر پہ اٹھا کر منڈی میں ہم فجر کے وقت پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم پوری رات عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو نیکیوں میں گزارنا چاہتے ہیں، تو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنا ہوگی اور فجر کی باجماعت ادا کرنا ہوگی۔ تو ساری رات وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ تو اگر اس کے الٹ ساری رات گناہوں میں لکھوانا چاہتے ہیں تو اس بندے کو چوری کرنا ہوگی، زنا کرنا ہوگا، ڈاکہ ڈالنا ہوگا اور اپنے موبائل فون پہ گندی مندی چیزیں دیکھنا ہوگی۔ آپ دیکھیں، اگر ساری رات ہم گناہ لکھوا رہے ہیں، اس میں ہماری نیند بھی ضائع ہوگی، ہماری صحت بھی خراب ہوگی، وقت کا بھی ضیاع ہوگا، اور اپنے دیگر معاملات ہم ان کو ترک کر کے ساری رات گناہ کے لیے ہم تیار بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اگر نیکی کرنی ہے تو اس کے لیے عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں گے اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے تو ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے، ہم اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ چند میٹر کے فاصلے پر مسجد ہے، اس میں نہیں جاتے، لیکن اسی سردی اور اسی گرمی میں ہم سینکڑوں کلومیٹر دور سیر کرنے کے لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہمیں سردی بڑی لگتی ہے تو اسی سردی میں ہم سیر کرنے کے لیے ناران کا گان تک کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن چند میٹر کے فاصلے پر ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اسی درویش نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اللہ کریم جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا حال الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری جگہ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سانس بھی تم لیتے ہو تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر لیا کرو، اس سے ہر سانس کے بدلے میں تمہارے اعمال میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی۔ کھانا کھانا ہے تب بھی سنت سمجھ کے، سونا ہے تب بھی سنت سمجھ کے سوئیں۔ اور اگر ایک بندہ گناہوں کا انبار لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، پارہ نمبر 19 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو بندہ توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جنت میں جانا آسان ہے اور جہنم میں جانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیسے؟ جنت میں جانے کے لیے ہمیں والدین کی عزت کرنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کے ساتھ تمام اخلاقیات کے جو ضابطے ہیں ان کو بروئے کار لانا، یہ حضرت انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ اور اگر جہنم میں جانا ہے تو والدین کے منہ پر تھپڑ مارنا ہوگا، اعزاء و اقرباء کی چغلیاں کرنی ہوگی، غیبتیں کرنی ہوگی، اور لوگوں کو ہمہ وقت لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرنا ہوگی، چوریاں کرنا ہوگی، زنا کرنا ہوگا، ڈاکے ڈالنے ہوں گے۔ تو یہ حضرت انسان کی طبیعت میں شامل نہیں ہے۔ لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں سوچنا ہوگی، اپنی طبیعت کو اس طرف لے کے جانا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، جو کہ ایک انسان، ایک سادہ دل طبیعت والے انسان سے بہت مشکل ہے۔